खुदा बाप बेटे पाकरू के नाम से आमीन। मसीह में मैं आपका खादम पास्टर रॉबर्ट आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। और मेरा ताल्लुक़ ब्रेदरन चर्च यूहन्नाबाद लाहौर से है। और आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे दूसरा करंथियों उसका 5 बाब और उसकी 17 आयत हम तिलावत करेंगे। खुदा के कलाम में यूँ मरकूम है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वह नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गई। खुदावंद के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएँ, आमीन। इससे बेशतर कि हम इस आयत मुबारका को सीखें, मैं शुक्रगुज़ार हूँ फजल टीवी जिन्होंने आज मुझे यहाँ पर दावत दी, और मैं शुक्रगुज़ार इनकी सारी टीम का जिन्होंने इंतहाई पुरखलूस अंदाज से मुझे वेलकम किया। सो आए हम खुदा के कलाम की तरफ मुतवज्जा होते हैं। इस आयत मुबारका में हम देख रहे हैं कि लफ्ज़ इसलिए अगर कोई मसीह में है, तो मसीह में होना और मसीह में ना होना ये दो बातें हैं, और इन दोनों बातों को आज हम सीखेंगे। खुदा कदूस का जो इंतज़ाम है सारी कायनात के बारे में, इनमें सबसे बढ़कर इंसान के बारे में बाइबल मुक़द्दस बड़ी खूबसूरती के साथ उसे बयान करती है कि खुदावंद ने सारी कायनात बनाकर आदम को, हम सब के बाप को आखिरी दिन पैदा किया, और ये सारी चीज़ें उसके लिए पैदा की। और उसके बाद हम देखते हैं कि खुदा ने अपने आइन और अहकाम बख्शे। थोड़ा शुरू से लेंगे ताकि इस आयत को हम समझ सकें कि कैसे खुदा का प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है, और कैसे बनी आदम को खुदा उस दर्जे तक ले जाता है जो दर्जा वो गंवा बैठा, बल्कि उससे भी कहीं बढ़कर। सुबह आदम को जब पैदा किया बागे अदन में, तो वहीं पर उसे आइन और अहकाम और शरीयत बख्शी, जिसे ज़मीर की शरीयत कहते हैं, लेकिन वो उसे पूरा करने में कासिर रहा। और बात आगे बढ़ती है तो उसके वसीला से कायनात के तमाम इंसान जो है, चूँकि वो पैदा होने थे, और ज़मानों में से खुदा का प्रोग्राम गुज़रता हुआ हमें मसीह तक ले आता है। बाइबल मुक़द्दस में अगर हम देखें तो बड़ी खूबसूरती के साथ मुक़द्दस दाऊद ज़बूर 51 उसकी 5 आयत में फरमाते हैं कि देख मैंने बदी में सूरत पकड़ी, और मैं गुनाह की हालत में अपनी माँ के पेट में पड़ा। अब यहाँ पर ये आयत जो कलमबंद की गई, इसमें वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि तमाम बनीनो आदम के लिए कहते हैं कि जब से एक आदमी के वसीला से दुनिया में गुनाह आया। हम जब रोमियो में पढ़ते हैं 5 बाब की 12 आयत से, तो वहाँ पर बाप आदम का, और आगे चलकर 17 आयत में आदम सानी यानी यीशु मसीह का जिक्र हम देखते हैं। तो एक आदमी के वसीला से वहाँ लिखा है कि दुनिया में गुनाह आया, और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूँ मौत तमाम बनी आदम में फैल गई। और इस तरह एक आदमी यानी मसीह के वसीला से 17 आयत में चलेंगे ज़रा, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के सबब से मौत ने उस एक के ज़रिया से बादशाही की, तो जो लोग फ़ज़ल और रास्तबाजी की बख्शिश इफ़रात से हासिल करते हैं, वो एक शख्स यानी यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की ज़िंदगी में ज़रूर ही बादशाही करेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर 2 शख्सियात का ज़िक्र है, और जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया था ज़बूर 51 की 5 आयत में, तो वो तमाम बनी आदम पर ये बात लागू है कि सब बदी में पैदा हुए, गुनाह में पैदा हुए, लेकिन मसीह यस्सू के इस दुनिया में आने के वसीला से, कुर्बान होने के वसीला से, कलवरी पर अपनी जान देने के वसीला से
جو کوئی یسوع مسیح پر ایمان لائے گا وہ موت پہ سے نکل کر، پرانی انسانیت میں سے نکل کر ایک نئی انسانیت میں داخل ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک اور پوائنٹ کو ذرا ٹچ کریں گے کہ یہاں پر یہ نہیں کہ پرانی زندگی جو کہ باپ دادا سے چلی آ رہی ہے، باپ آدم سے چلی آ رہی، اسی میں ترمیم کی گئی ہے، یعنی اسی میں کچھ اضافہ کیا گیا یا کانٹ چھانٹ کی گئی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مسیح میں آنا ایک الگ بات ہے اور یہ ٹوٹل ایک نئی زندگی ہے، بالکل ایک نئی زندگی، اور پرانی زندگی جو کہ ہمیں اپنے ماں باپ کے وسیلہ سے ملی ہے اس کا اس میں شبہ تک نہیں پایا جاتا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی یعنی مسیح کے وسیلہ سے، وہاں پر ہم نے پڑھا تھا، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر مسیح میں جب آیا جاتا ہے تو پرانی انسانیت کو اتار دیا جاتا ہے اور ایک نئی انسانیت پہنی جاتی ہے جس پہ ٹوٹل ایک نئی زندگی اور نئی زندگی کے ساتھ نئے طور طریقے، اور آگے چل کر ہم دیکھیں گے۔ اور یہاں پر ایک مثال دینا چاہوں گا، جیسے دنیوی طور پر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے رہن سہن کا انتظام پہلے سے کیا ہوتا ہے، خداوند نے اس کے اسے پیشتر کہ وہ بچہ دنیا میں پیدا ہو، اس بچے کی خوراک، اس کی رہائش کا مکمل۔ اس طرح اگر کوئی نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے یعنی مسیح میں آتا ہے، آگے چل کر دیکھیں گے اس بات کو بھی، تو اس کے لیے بھی خدا کا ایک پورا مکمل پروگرام ہے جو بائبل مقدس میں درج ہے۔ اب اگر یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کریں تو وہاں پر ایک بڑا 20 آیات پر ہمیں خوبصورت میسج ملتا ہے کہ وہاں پر نیکودیمس نام کا ایک بزرگ شخص مسیح خداوند کے پاس آتا ہے اور آ کر ایک بات مسیح خداوند سے شیئر کرتا ہے، اگرچہ وہ تعریف کے بارے میں تھی، یسوع مسیح کی تعریف کرتا ہے وہ۔ وہاں سے ہم ایک آیت کو لیں گے، یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 3 آیت کو ہم لیں گے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اب باغ عدن سے نکالا ہوا انسان اس کائنات میں، اس دنیا میں جب آ گیا تو دنیا میں آنے کے بعد ہر ایک نے اپنی اپنی راہ لی اور خدا وقتاً فوقتاً اپنے نبیوں کے وسیلہ سے، الہام کے وسیلہ سے ان تک اپنے پیغام کو پہنچاتا رہا، لیکن خدا ذوالجلال نے جو وعدہ کیا تھا باغ عدن میں کہ میں عورت کی نسل سے سانپ کو کچلوں گا، ابلیس کو شکست دوں گا، اور جو خدا کا انتظام تھا، جو خدا کا الہی پروگرام تھا، جو خدا کا مقصد تھا ہم سب کے باپ آدم میں، وہ تو پورا نہ ہو سکا کہ ایک راست باز نسل پیدا ہو۔ تو وہی ہمیں اس وعدے میں ایک جھلکی نظر آتی ہے، اور یہاں پر جب ٹھیک 4000 سال کے بعد، یعنی باغ عدن کے گناہ سے لے کر مسیح خداوند کے کفارے تک 4000 سال بعد، جب مسیح خداوند نے ابلیس کو کچلا اور ایک نئی راہ ہموار کی، فردوس کی راہیں کھول دیں، اور اپنے فضل کے وسیلہ سے خداوند نے ایسے انسان کو جو بگڑا ہے اسے بنانے کے لیے، ایسا شخص جو مردہ ہے اسے زندہ کرنے کے لیے، خداوند نے یہاں پر انجیل مقدس میں نیکودیمس سے یہ باتیں شیئر کرتے ہوئے فرمائیں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ آسمان کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ داخل ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تو مسیح کے بغیر آسمان کی بادشاہی میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اگر دیکھا جائے تو ساری کائنات کے جو لوگ ہیں، مختلف مذاہب ہیں جن میں مسیحیت بھی آ جاتی ہے، تو مسیحی گھر میں پیدا ہونا بڑی بات نہیں ہے، مسیحی قوم میں پیدا ہونا معنی نہیں رکھتا۔ ہاں، بائبل مقدس کے مطابق اگر کوئی بات معنی رکھتی ہے تو وہ یہ کہ کوئی نئے سرے سے پیدا ہوا ہے یا نہیں، کوئی مسیح میں ہے یا نہیں۔ ہر زمانہ میں میجورٹی
इंसानों की गुनाह की ग़ुलामी रही है, बदी में रही है। लेकिन जो कोई खुदावंद की तरफ आता था उसे उसी कफ़ारे की पहचान करवाई जाती थी। वो कफ़ारा चाहे उसे ख्वाब में, रोया में दिखाया जाए, एक झलकी, या पूरा प्रोग्राम उसे दिखाया जाए, बाइबल मुक़द्दस इसकी शाहिद है कि तमाम अंबिया मसीह खुदावंद का इंतज़ार करते थे और उसी के बारे में बताते थे, उसी के बारे में इशारा करते थे कि वो आएगा और गुनाह का कफ़ारा देगा। मसीह खुदावंद जब आए तो उन्होंने आकर साफ ये कहा, खुदा के यहाँ किसी की तरफदारी नहीं, आओ नए सिरे से खलक हो जाओ, मुझ पर ईमान लाओ, अपने गुनाहों का इकरार करो, सच्ची तौबा करो। और ये बात मसीहियों पर भी लागू आती है। वो मसीही जो कि नॉमिनेटर मसीही हैं, अगरचे वो मसीही घराने में पैदा हुए, मसीही कौम में पैदा हुए, अगर उन्होंने यीशु मसीह को नहीं अपनाया, अगर वो नए सिरे से पैदा नहीं हुए, तो वो जो कुछ भी कर लें वो आसमान की बादशाही में नहीं जा सकते। आगे चलकर देखेंगे इन बातों को थोड़ा डीपली। तो जैसे मैं अभी बता रहा था कि एक दुनिया में जब बच्चा पैदा होता तो उसके रहन सहन का, उसकी देखभाल का, उसकी खुराक का, पोशाक का इंतज़ाम खुदा ने पहले से किया होता है। इस तरह वो जो नए सिरे से पैदा होते हैं, मसीह पर ईमान ले आते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते और सच्ची तौबा करते हैं, उनके लिए भी खुदावंद ने अपने इंतज़ाम के मुताबिक सारा कुछ पहले से बना रखा है। सो पोशाक के तलक से देखेंगे, वो लोग जो नए सिरे से पैदा होते हैं उनकी पोशाक के बारे में हम चलेंगे, एक और हवाले को कोट करेंगे। रोमियो का नाम पौलुस रसूल का ख़त 13 बाब और उसकी 14 आयत। यहाँ पर लिखा है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। यानी यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़ी सफाई के साथ मुक़द्दस पौलुस फरमाते हैं कि यीशु मसीह को पहन लो, यानी रूहानी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह हमें ढांप लेते हैं ताकि बाप के सामने पेश कर सकें। गुनाह के सबब से हम देखते हैं कि इंसान को इन कपड़ों की ज़रूरत पड़ी, हालांकि बाग़ अदन में उससे पेशतर यानी नाफरमानी से पहले वो उसी हालत में था। लेकिन उसके बाद जब बाइबल फरमाती कि उसने देखा कि मैं नंगा हूँ, तो अगरचा खुदा ने आर्जी तौर पर उसे ढांप दिया, लेकिन रूहानी तौर पर वो ना ढांपा गया। और इस तरह जब कोई मसीह में आ जाता है तो उसे रूहानी एक लिबादा पहनाया जाता है, रूहानी लिबास पहनाया जाता है, यानी खुदा का जलाल उसे दोबारा फिर से रूहानी तौर पर ढांप लेता है और खुदा का जलाल यीशु मसीह में है। और यहाँ पर हम देखते हैं सायत में, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो, यानी यीशु मसीह को पहन लेना रूहानी तौर पर। और ये हम देखते हैं कि जब कोई यीशु मसीह पर ईमान लाता है तो उसे एक बातनी तौर पर एक जोड़ा पहना जाता है, ईमान का जोड़ा कह ले, या और बाइबल मुक़द्दस के अगर हवाला जात में देखें तो उसे रास्तबाजी का खिलत कहा गया है, एक ऐसा लिबास जो हमारी रूहों को ढांप सकता है और हमें खुदा तक पहुंचा सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो नए सिरे से पैदा होते हैं उनके लिए लिबास का इंतज़ाम किया, और वो लिबास खुदा का जलाल है। और यीशु मसीह को पहन लेना यानी यीशु मसीह का तर्ज़ ज़िंदगी अपनाना, यीशु मसीह को पहन कर इस दुनिया में चलना फिरना। लिबास से इंसान की शख्सियत ज़ाहिर होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ये यीशु मसीह को पहन लेते हैं तो फिर हमारी नहीं बल्कि मसीह की शख्सियत जो है, मसीह के फ़ज़ाइल और ख़साइस हम में नज़र आएँ, ताकि जाना जाए कि हम किस में हैं, मसीह में हैं। आगे बढ़ती हैं तो इस नई नस्ल के लिए वो जो मसीह पर ईमान लाती है, ये जो नए लोग जो रूहानी तौर पर पैदा हो जाते हैं मसीह पर ईमान लाने के वसीला से, उनकी नई खुराक का भी कुछ इंतज़ाम किया गया है। आगे बढ़ेंगे ज़रा और यूहन्ना की इंजील में चलेंगे। यूहन्ना की इंजील 6 बाब उसकी 35 आयत। यीशु ने उनसे कहा, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आए वो हरगिज़ भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। सो ये वो लोग हैं जो नए सिरे से पैदा होते हैं, मसीह में आ जाते हैं। उनके लिए ना सिर्फ लिबास का बल्कि उनकी खुराक का भी यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। और यीशु मसीह यहाँ पर अपने आप को ज़िंदगी की रोटी बताते हैं। तो मसीह में आने वाले वो लोग जो कि नए सिरे से पैदा हो जाते हैं, उनकी एक नई खुराक शुरू हो जाती है। वो खुराक खुदा का कलाम है। जब हम इस कलाम को सुनते हैं तो ये हमारे लिए रूहानी तौर पर ग़िज़ा बन जाती है।
کیونکہ یہاں پر یسوع مسیح نے اپنے آپ کو زندگی کی روٹی کہا، اور یسوع مسیح کلام مجسم اس دنیا میں جو جسم کی صورت لے کر آئے. جو کوئی یسوع مسیح پر ایمان لے آتا ہے اس کی روحانی جو بھوک ہے وہ اسی کلام کے وسیلہ سے پوری کی جاتی ہے. تو یہ بات طے ہو گئی کہ اس نئے انسان کے لیے، وہ جو مسیح پر ایمان لاتا ہے، اس کے لیے نئی خوراک کا بھی یہاں پر انتظام ہم دیکھتے ہیں. پھر نیا پانی، مکاشفہ کی کتاب میں اگر چلے جائیں تو وہاں پر آب حیات کا ذکر ہے کہ آب حیات کے چشمہ سے خدا فرماتا ہے کہ میں انہیں پلاؤں گا. یعنی نہ صرف نئی خوراک بلکہ نئے پانی کا بھی، یعنی آب حیات کا بھی ہم یہاں پر ذکر پڑھتے ہیں. ہم چلتے ہیں ذرا مکاشفہ 21 باب اور اس کی 6 آیت. یہاں پر لکھا ہے، پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں پوری ہوں گی، میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں، میں پیاسے کو آب حیات کے چشمہ سے مفت پلاؤں گا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مکمل خوراک کا، مکمل ایک نئے پانی کا بھی انتظام کیا گیا ہے، یعنی آب حیات کا. تو جب ہم اس کلام مقدس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو یہ ہماری روحانی خوراک اور پیاس پوری کرتا ہے. اور زمین پر جیسے میں نے ایک مثال دے کر سمجھایا تھا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے لیے گھرانے کا پہلے سے انتظام ہوتا ہے، تو اس طرح وہ جو نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے خدا نے ایک نیا گھرانہ بھی زمین پر تشکیل دے رکھا ہے. ہم متی کی انجیل میں اگر پڑھیں اس کے 16 باب کی 18 آیت میں، تو وہاں پر یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں اپنی کلیسیا بناؤں گا. تو یسوع مسیح نے وہاں پر جو کلیسیا کا ذکر کیا وہ روحانی لوگوں کا گھرانہ ہے. عالمگیر کلیسیا اور مقامی کلیسیا، وہ جہاں پر وہ مرد یا عورت وہ جو مسیح پر ایمان لاتے ہیں وہ اپنی اس مقامی کلیسیا کا حصہ بن جاتے ہیں، اور وہیں پر ان کی پرورش کی جاتی ہے. جیسے دنیا میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پرورش کا انتظام ان کے والدین کے سپرد ہوتا ہے، ویسے ہی وہ خادم الدین جو وہاں پر مقرر ہوتے ہیں جن کے وسیلہ سے وہ ایمان لاتے ہیں، تو ان کی خوراک کا، ان کی پوشاک کا، ان کے رہن سہن کا سارا انتظام جو ہے اس خادم کے حوالے کیا جاتا ہے. تو خداوند یہاں پر ہمیں اس کلام میں بتاتے ہیں، کیونکہ کلیسیا کو افسیوں 2 باب کی 19 آیت میں خدا کا گھرانہ کہا گیا ہے. اور آگے بڑھتے ہیں اور آخری حوالہ لیں گے، مکاشفہ کی کتاب میں واپس چلیں گے، 21 باب اور اس کی پہلی 5 آیات میں تلاوت کروں گا. یہاں پر لکھا ہے، پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا. پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگھار کیا ہو. پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا. اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم رہے گا، نہ آہ و نالہ، نہ درد. پہلی چیزیں جاتی رہیں. اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا، دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں، سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. آخری باتیں یہاں پر چند میں کرنا چاہوں گا کہ وہ جو نئے سرے سے پیدا شدہ لوگ ہیں ان کے لیے خدا نے یہاں پر نئے گھرانے کا، نئی پوشاک کا، نئی خوراک کا انتظام کیا، اور آگے مستقبل میں بھی ان کے لیے ایک برائٹ اور صاف ستھرا ہم دیکھتے ہیں کہ روشن نظارہ ہے کہ نئے یروشلم میں انہیں داخل کیا جائے گا. اور ان آخری باتوں میں ذرا مخاطب ہوں گا ایسے لوگوں سے جو ابھی تک مسیح میں نہیں آئے. مسیح میں آپ کا خادم ہوتے ہوئے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مسیح پر ایمان لائیں، آج ایمان لائیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، سچی توبہ کریں، اور مسیح میں شامل ہو کر، خدا کے پروگرام میں شامل ہو کر آپ ابدی مقام کی تیاری کریں جہاں پر خداوند یسوع مسیح اپنے لوگوں کے لیے جگہ تیار کرنے کو گئے ہیں، اور وہاں پر کسی کی طرفداری نہیں. اگر آپ مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، مسیحی قوم میں پیدا ہوئے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جنت کے حقدار ہیں. آپ کو مسیح میں آنا پڑے گا، آپ کو مسیح پر ایمان لانا پڑے گا، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا پڑے گا، سچی توبہ کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا پڑے گا. کیونکہ جو لوگ ایک دفعہ پیدا ہوئے ہیں وہ 2 دفعہ مریں گے، اور جو 2 دفعہ پیدا ہوں گے وہ 1 دفعہ مریں گے، شاید کہ وہ بھی نہیں. کیونکہ جو کوئی
صرف جسمانی طور پر ایک دفعہ پیدا ہوئے ہیں اور نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے، وہ نہ صرف جسمانی موت مریں گے بلکہ آگے جہنم میں بھی ڈالے جائیں گے، جس سے دوسری موت کہا گیا ہے۔ تو اگر کوئی دوسری پیدائش یعنی نئی پیدائش حاصل کر چکا ہے، ایک تو وہ جو ماں باپ کے وسیلہ سے دنیا میں پیدا ہوا ہے، دوسرا وہ مسیح پر ایمان لا کر نئے سرے سے پیدا ہو چکا ہے، نئی پیدائش حاصل کر چکا ہے، وہ آگے خدا کے انتظام کے مطابق اگر مسیح کے آنے پر وہ سو گئے تو وہ زندہ کیے جائیں گے، اگر زندہ ہوئے تو بدل جائیں گے اور آسمان میں اڑ کر مسیح کا استقبال کریں گے، اور یوں وہ ہمیشہ خدا کے ساتھ رہیں گے۔ اور خدا کے پروگرام کے مطابق ایسے لوگوں کے لیے ایک نیا یروشلم ہے، جس کا اگر ذکر چھیڑا جائے تو بڑا لمبا چوڑا ہے، تو وہاں پر خدا ان لوگوں کو پہنچائے گا جہاں پر وہ ابدی آرام کریں گے۔ اور اسے اگر آپ کسی مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں یا اس سے تھوڑا آگے بڑھیں گے، اگر کسی کلیسیا کے رکن ہیں، اگر آپ کسی خدمت میں بھی ہیں، ڈیکن ہیں، ایلڈر ہیں، یا اور بھی آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے، اگر آپ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے تو میں بائبل مقدس کے مطابق آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ آسمان کی بادشاہی میں نہیں جا سکیں گے۔ آپ کا وہ سارا کام کسی کام نہیں آئے گا، اس لیے سچے دل کے ساتھ مسیح پر ایمان لائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور ایک نئی زندگی حاصل کر کے اس میں چلیں تاکہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکے۔ چند لفظوں میں آپ کو ایک خواب کی بات بتاؤں گا۔ یہ خواب ایک مذہبی انسان دیکھتا ہے۔ مذہب کا مطلب ہے کہ اپنے کاموں کے سبب سے خدا کو خوش کرنے کی کوشش کرنا، ایسی رسومات ادا کرنا جس سے مالک اور خالق خوش ہو جائے۔ ایسا مذہبی انسان جو کہ خواب دیکھتا ہے کہ میں جوں نیک کام کر رہا ہوں، میں آسمان کی طرف ایک سیڑھی لگا رہا ہوں، جیسے جیسے نیک کام کرتا ہوں ایک سٹیپ اوپر، جب میں نے توبہ کی تو توبہ کے بعد اگر تبدیلی نہیں آئی تو کوئی فائدہ نہیں، وہ اس کی اپنی عقل کی بنائی ہوئی سیڑھی ہے۔ ایسا شخص اگرچہ لفظی طور پر یا خیالی طور پر اپنے آپ کو سمجھے کہ میں آسمان کا شہری ہوں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جب تک آپ کا ضمیر نہیں بدلتا، جب تک آپ کا دل نہیں بدلتا، جب تک آپ کی سوچ نہیں بدلتی، جب تک آپ کے خیالات نہیں بدلتے، آپ کا طرز زندگی نہیں بدلتا، جب تک آپ مکمل طور پر خدا کے ساتھ جوائن نہیں ہو جاتے، تب تک یہ زندگی شروع نہیں ہوگی۔ اس کا سادہ سا طریقہ یہی مسیح پر ایمان لانا، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا باپ کے ساتھ میل اور ملاپ کرنا اور ابدی زندگی کا یہیں پر آغاز کرنا۔ آئیں، اگر آپ آج تک نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے تو ابھی اسی وقت اپنے آپ کو خداوند کے سامنے پیش کریں تاکہ خداوند آپ کو نئی پیدائش بخشے اور نئی زندگی کو لے کر آسمان کی بادشاہی کی جانب بڑھیں، اور اس نئے یروشلم میں جہاں خداوند خود آپ کا انتظار کرا ہے، جس کا بنانے والا معمار خود خداوند ہے اور جس کی خوبصورتی کی مثال نہیں ملتی، اس میں داخل ہونے کے لیے آئیں آج سے تیاری کریں۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت بخشے۔